إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مفاتیح الخیر والشر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس قدر انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہیں، مفاتیح الخیر، خیر کو پھیلانا، خیر کو عام کرنا اور شر کو دبانا ان کا مشن، شیوا اور طرز عمل ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو فتنہ پرور، شر کو پھیلانے والے، شر کے دروازے کھولنے والے اور خیر کے دروازے بند کرنے والے ہیں۔ آج ان دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں بالاختصار گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنی کتاب مقدس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات گرامی کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا تاکہ ہم اس کی روشنی میں جائزہ لے سکیں کہ ہمارا تعلق کس گروہ کے ساتھ ہے، ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں، اور اگر ہمارے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں، غیر شعوری طور پر بھی، تو ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اور اسی کی شرح کرنا آج مقصود ہے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح للخیر، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں، جن کو اللہ رب العزت
خیر اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ مغالی کا للشر، وہ خیر کو عام کرتے، خیر کو پھیلاتے، خیر کا پرچار کرتے اور شر کو روکتے ہیں، برائی کو روکتے ہیں، برائی کے راستے بند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مفاتیح للشر، جو شر کی چابیاں ہیں، فتنہ پرور ہیں، خواہ مخواہ اس بات کے وہ متلاشی رہتے ہیں کہ کہیں ان کو موقع ملے تو وہ فتنے کی آگ کو بھڑکائیں، لوگوں کے امن و سکون کو تہ و بالا کریں، معاشرے کے اندر فساد بپا کریں۔ مغالی کا للخیر، اور جہاں کہیں ان کو خیر نظر آتی ہے خیر کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خیر کے کاموں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دونوں کا نتیجہ اور انجام ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، اس آدمی کے لیے مبارک ہو، وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کی چابی بنایا ہے۔ مفاتیح الخیر علی یدیہ، وہ خیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں خیر کے کام کرواتا ہے، اس کے ہاتھوں خیر کو پھیلاتا ہے، خیر کی نشر و اشاعت کا کام اس سے لے لیتا ہے، اس کو مبارک ہو۔ وَوَيْلٌ، اور اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو، تباہی اور بربادی ہو، لمن جعل اللہ مفاتیح الشر، کہ جس کو اللہ رب العزت نے شر کی چابی بنایا۔ وہ شر کا متلاشی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج کر راستہ بتلا دیا ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ تو جو شر کا متلاشی ہے اللہ اس کی رسی بھی دراز کر دیتے ہیں اور اس کے ہاتھوں پھر شر پھیلتی ہے اور خیر کے راستے بند ہوتے ہیں، اس کے لیے ہلاکت ہو، اس کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ میرے بھائیو اور عزیزو، آج دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے، ہر شخص جائزہ لے اس بات کا کہ ہم کس گروہ کے اندر شامل ہیں، ہمارے اندر خیر کو پھیلانے کا جذبہ کس قدر موجود ہے، شر کو دبانے کا، شر کا راستہ بند کرنے کا جذبہ کس قدر موجود ہے۔ اور وہ لوگ بھی غور کریں کہ جن کا کام فتنہ بپا کرنا، انتشار پیدا کرنا، معاشرے میں فساد بپا کرنا، لوگوں کے امن و سکون کو تہ و بالا کرنا۔ حضرت مکحول بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی روشنی میں کہ لوگوں میں کچھ لوگ خیر کی چابیاں ہیں اور شر کو روکنے والے ہیں، وَلَهُمْ بِذَلِكَ أَجْرٌ، یہ عمل کرنے سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کی چابیاں ہیں اور خیر کو روکنے والے ہیں، وَعَلَيْهِمْ بِذَلِكَ إِثْمٌ، اس کا ان کو گناہ ملتا ہے، وبال ان کے اوپر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ملتی ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام، مومن ہمیشہ اس بات کا متلاشی ہوتا ہے کہ وہ خیر کا کام کرے، خیر پھیلائے، لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، اس لیے کہ دین اسلام یہ ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ وہ خیر خواہی عقیدے کے بارے میں ہو، اتباع سنت کے بارے میں ہو، معاملات کے بارے میں ہو، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے بارے میں ہو، کسی کا تعاون کرنے کے بارے میں ہو، ہر قسم کی خیر خواہی۔ کیونکہ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا، ہم نے عرض کیا لمن، ہم کس کے لیے خیر خواہی کریں؟ تو آپ نے فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں، جس چیز کا حکم اللہ رب العزت نے دیا اس پر عمل کریں، جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، اللہ تعالیٰ کی صفات باکمال، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اختیارات، اس میں کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام
پر عمل کرنا، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اللہ کی حق میں خیر خواہی ہے۔ والے رسول ہی والے کتاب ہی، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اللہ کی اس نازل کردہ کتاب کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اس کا معنی اور مفہوم سیکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ والے رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھا جائے، اس بات پر اعتقاد اور یقین رکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس تمام مخلوق میں اعلیٰ افضل اور ممتاز ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم پر فرض کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے، بدعات سے بچا جائے، دین کے اندر انحراف سے بچا جائے، سنت کی مخالفت سے بچا جائے۔ والے ائمۃ المسلمین، اور مسلمان ائمہ اور حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی، کہ معروف کے کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے، اگر کہیں ان کے طرز عمل میں کوئی جھول نظر آئے، ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر ان کو توجیہ کی جائے، اگر انسان کر سکتا ہے ان تک وہ بات پہنچائی جائے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہو۔ وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ان کے اندر صحیح عقیدے کو رائج کیا جائے، صحیح عقیدے کی تعلیم دی جائے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی جائے، نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی جائے، ان کو برائیوں سے روکا جائے، تو یہ عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف بیان کی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان سراپا خیر خواہی ہوتا ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ خیر کرتا ہے، ہر کسی کا بھلا سوچتا ہے، ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن من امنہ الناس، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اس کی شر سے محفوظ رہیں، اپنے مال، اپنے خون اور عزت کے بارے میں اس کو اپنا محافظ تصور کریں، وہ کسی کے مال، کسی کی عزت و آبرو، کسی کی جان کے ساتھ زیادتی نہ کرے، یہ مومن ہے۔ والمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ والمہاجر من ہجر السوء، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دے اور برائی کو چھوڑ دے۔ والذی نفسی بیدہ لا يدخل الجنت عبد لا یأمن جارہ بوائقہ، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس کی شر سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی مومن کی تعریف ہی یہ ہے کہ مومن ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اس سے کسی کو فائدہ تو ضرور پہنچتا ہے لیکن اس سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، کبھی دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچتا، وہ فتنہ پرور نہیں ہوتا، شکوک و شبہات کو بنیاد بنا کر لوگوں کے اندر فساد بپا نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی یہ تعریف بیان کی ہے۔ اب ہم انہی باتوں پر اگر غور کریں تو کسی نے پنجابی میں ایک بات کہی ہے بڑی اچھی، دنیا اتے رکھ فقیرہ انج دا بہن کھلون، کوڑ ہوویں تے ہسن لوکی ٹر جاویں تے رون۔ مومن کا طرز عمل اس طرح ہونا چاہیے دنیا کے اندر جس طرح کسی عربی شاعر نے کہا ہے، ولدت کا امو کا ابن آدم باقیا، اے آدم کے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا
دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا، اور تیرے ارد گرد تیرے رشتہ دار، تیرے ماں باپ وہ خوش ہو رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا عطا کیا۔ اب تو نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے، دنیا میں زندگی اس طرح گزار کے جا، وَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ کہتے اس طرح کی دنیا میں زندگی گزار کے جاؤ کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوں، جا رہے ہوں، آپ خوش ہوں اپنے اعمال پر، اپنے نیکیوں کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے آپ خوش ہوں، لیکن آپ کے ارد گرد لوگ رو رہے ہوں کہ ایک نیک آدمی ہم سے جدا ہو گیا، ایک اللہ کا بندہ جو اللہ کی مخلوق کا خیر خواہ تھا، جو سراپا خیر تھا، وہ ہم سے رخصت ہو گیا۔ لوگ آپ کے فراق اور آپ کی جدائی کے غم کی وجہ سے رو رہے ہوں، اور تو خوش ہو، مطمئن ہو، کیونکہ تو دنیا میں زندگی ایسی گزار کے جا رہا ہے کہ تجھے یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس طرح لوگوں کے ساتھ کسی کا طرز عمل ہوگا جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ محبت کرنا، کسی کا اکرام کرنا، کسی کا احترام کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ آدمی واقعی لوگوں کا خیر خواہ ہے، وہ آدمی واقعتاً لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور لوگ دل سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ آدمی ہے کہ اس سے لوگ دلی محبت نہیں کرتے، اس کی شر سے بچنے کے لیے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے لوگ اس کو سلیوٹ مارتے ہیں اور لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا عائشہ ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا لوگ وہ آدمی وہ ہوگا، سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہوگا، من ودعہ او ترکہ الناس اتقاء فحشہ، جس کی فحش گوئی سے، بد کلامی سے، غلط رویے سے تنگ آ کر لوگ اس کو چھوڑ دیں، اس کو کوئی احترام بھی کرے، یکرم الرجل مخافت شرہ، کوئی اس کو سلوٹ بھی کرے، اس کا احترام بھی ظاہری طور پر کرے تو اس کی شر سے بچنے کے لیے کرے۔ آپ نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہیں جن کا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ جن کے ساتھ دلی طور پر لوگ محبت کرتے ہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لوگوں کے لیے بڑا خیر خواہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی یہ باتیں سن کر فرمایا وجبت وجبت وجبت، 3 بار آپ نے فرمایا۔ پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بہت برا آدمی تھا، اچھا ہوا اس سے جان چھوٹی، لوگوں نے اس کے بارے میں اچھا تبصرہ نہیں کیا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وجبت وجب، فرمایا وجبت وجبت وجبت، اس پر واجب ہوگی، اس پر واجب ہوگی، اس پر واجب ہوگی۔ جب آپ نے فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، پہلے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی، اور آپ نے 3 بار فرمایا وجبت وجبت وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اللہ کی زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم نے اس کے حق میں خیر کی گواہی دی، اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی۔ دوسرے آدمی کے بارے میں کہا برا آدمی تھا، جان چھوٹی اس سے، تم نے اس کے حق میں اچھی گواہی نہیں دی، وجبت لہ النار، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الارض، تم اس زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ آج میں بھی اور آپ بھی ذرا اپنا جائزہ لیں
جانا ہر کسی نے ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے، لوگ ہمارے بعد ہمارے حق میں کیسی گواہی دیں گے۔ یہ لوگوں کی ثنائے خیر، اچھی گواہی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو شر سے بچنا ہوگا، خیر کے کام کرنے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خیر کے بہت سارے دروازے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، عام لوگ بیٹھ کر جب مجلسیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی مجلس میں ان کی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، سوائے ان لوگوں کے جو کسی اچھے کام کا مشورہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں صدقہ و خیرات کرنے کے بارے میں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان صلح کروائیں۔ ایسے افراد معاشرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں، جو شر کے دروازے بند کرتے ہیں اور خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ دونوں کاموں میں سے کوئی جو بھی راستہ اختیار کرے گا اس کا انجام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاتا ہے، اس کی رہنمائی سے، اس کے دعوت دینے سے، لوگوں تک یہ خیر پہنچانے سے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے قیامت کے دن اس کو بھی ان کے برابر اجر ملے گا، اور نیکی کرنے والوں کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی، وہ بھی برابر ان کے اجر میں شریک ہوں گے۔ اور فرمایا من دعا الی ضلالۃ، جس نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا، اس کا عقیدہ خراب کیا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کیا، نیکی سے ان کو دور کیا، برائی کی طرح ڈالی، برائی پہ لگایا، تو فرمایا کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، اس کو بھی ان کے برابر گناہ ملے گا جو گناہ کرنے والے ہیں، اور ان کے گناہوں میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جو بھی کسی برے کام کی طرح ڈالتا ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت تک دنیا میں جتنے قتل ہوں گے، ہر قاتل کو اس کے جرم کی سزا ملے گی اور گناہ ہوگا، لیکن برابر کا حصہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ ہوا اول من سن القتل، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کی ابتدا کی تھی، روح زمین پر سب سے پہلے قتل کیا تھا اپنے بھائی کو۔ اس لیے جو بھی برائی کا کام شروع کرتا ہے، لوگوں کو برائی پہ لگاتا ہے، اس لیے آج کل بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسے نہ ہو سوشل میڈیا پہ ہماری کسی پوسٹ کی وجہ سے کسی کا عقیدہ خراب ہو جائے، کوئی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے، کوئی برائی پہ لگ جائے، وہ فوش قسم کی پوسٹیں ہم آگے ان کو بھیجیں، فارورڈ کریں، ہو سکتا ہے جو اصل کرنے والا ہے توبہ کر لے اور ہم اس گمراہی کے اندر شریک ہو جائیں، اس گناہ کے اندر شریک ہوں، لیکن اپنے طور پر تو وہ توبہ کر لے گا، لیکن جو آگے پھیل چکی ہے کس سے وہ ڈیلیٹ کرے گا اس کو۔ اس لیے ہر انسان کو کوئی بھی ایسی پوسٹ جو لوگوں کا عقیدہ خراب کرے، لوگوں کو سنت سے بیدار کرے، دین سے دور کرے، برائی اور فحاشی پہ لگائے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے متاثر ہو کر جو لوگ بے راہ روی کا شکار ہوں گے، یہ برابر اس کو ان کے جرم میں یہ بھی ملوث ہوگا، ان کو بھی سزا ملے گی، اس کو برابر کی سزا ملے گی جو یہ کام کرنے والا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی شان تو یہ ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا المؤمن یعلف و یؤلف،
مومن دوسروں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور لوگ بھی مومن کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، آپ نے فرمایا اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جو خود بھی لوگوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا اور مومن بھی اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بلائی نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع مند ہو، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کا سوچے، خیر خواہی کرے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے، کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول ای الناس احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون سا آدمی ہے؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الأعمال إلى اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے اسلام اور ایمان کے بعد، صحیح عقیدے کے بعد، سرور تدخلہ علی مسلم، کہ آپ کسی پریشان مسلمان کو خوش کر دیں، آپ کسی پریشان مسلمان کو خوش کر دیں۔ کس طرح؟ فرمایا او تکشف عنہ کربہ، یا اس کی کوئی پریشانی دور کر دیں، او تقضی عنہ دینا، یا وہ قرض کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کو اللہ نے ہمت اور توفیق دی، آپ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیں، او تطرد عنہ جوعا، یا وہ بھوکا ہے، آپ اس کو کھانا کھلا دیں۔ آپ نے فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَا أَخٍ لِّي فِي حَاجَةٍ، میں کسی مسلمان کسی بھائی کی حاجت کے لیے پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر جاؤں اور میں اس کا وہ کام کروا دوں، میری وجہ سے اس کی وہ حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا احب الیہ، مجھے یہ اس سے بھی زیادہ کہیں محبوب ہے، ان آتکف فی ھذا المسجد، کہ میں اپنی مسجد میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں، مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں کسی مسلمان کی حاجت براری کے لیے اس کے ساتھ جاؤں اور اس کا وہ کام کروا کے آ جاؤں۔ فرمایا وَمَنْ کَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو آدمی اپنے غصے کو روک لیتا ہے، انتقام لینے پر قادر ہے، اپنے غصے کو روک لیتا ہے، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں کو چھپا دے گا، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ وَمَنْ قَزَمَ غَيْظًا لَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، جو آدمی اپنے غصے کو پی جاتا ہے، وہ بدلہ لے سکتا تھا، بدلہ لینے کی اس میں صلاحیت تھی، لیکن وہ اپنے غصے کو پی گیا، اس نے انتقام نہیں لیا۔ ملأ اللہ عز وجل قلبہ امنا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو امن اور بے خوفی سے بھر دے گا، قیامت کے دن اس کو کسی قسم کا خوف اور اس کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہیں رہے گا۔ فرمایا وَمَن مَشَىٰ مَعَ أَخِيهِ حَاجَةً حَتَّىٰ أَثْبَتَهَا لَهُ، جو آدمی کسی مسلمان کے ساتھ جاتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ اس کی وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اثبت اللہ عز وجل قدمہ علی الصراط، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صراط پل صراط پہ اس کو ثابت قدم رکھے گا، یوم تزل فیہ الاقدام، جس دن قدم پھسل جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّ سُوءَ الْخُلْقِ يُفْسِدُ الْعَمَلِ، بد خلقی، بد اخلاقی انسان کے عمل کو، نیک اعمال کو اس طرح برباد کر دیتی ہے، کما یفسد الخل العسل، جس طرح سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اسی طرح بد خلقی، بد اخلاقی انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس قدر لوگوں کے اندر خیر پھیلاتے ہیں، کیا ہم واقعتاً ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو لوگ ناراض ہیں ان کے درمیان ہم صلح کرواتے ہیں، یا کہ فتنے کو بھڑکا کر ان کو اور بھی زیادہ دور کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خیر کے دروازے کھولتے ہیں، شر کے دروازے بند کرتے ہیں۔ اس عمل میں ہمارا کس قدر کردار ہے اور ہماری کیا جہد ہے، اس کا ہم جائزہ لیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو خیر کی چابیاں بنائے، خیر کو جاری کرنے والے، خیر کو کھولنے والے بنائے اور شر کے دروازے بند کرنے والے بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب ہم دنیا سے جائیں تو لوگوں کی شہادت خیر، ثنائے خیر اور ہمارے حق میں اچھی گواہی ہو جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم بھائیو، دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، فتنہ پرور ہیں اور شر کے متلاشی رہتے ہیں اور خیر کے دروازے بند کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جن کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا، اور یہ صفت مومنوں کی نہیں، یہ صفت منافقوں کی ہے، یہ صفت اللہ کے باغیوں کی ہے، یہ صفت کافروں کی ہے. اس لیے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. جب وہ زمین میں جاتے ہیں تو وہ لوگوں کے اندر فساد بپا کرتے ہیں، کھیتیوں کو تباہ کرتے ہیں، نسلوں کو تباہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مفسرین نے لکھا ہے کہ فساد سے مراد ہر قسم کا فساد ہے، عقیدے کا بگاڑ، عقیدے کا فساد، لوگوں کو گمراہی کی طرف بلانا، لوگوں کو قتل کرنا، لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا، دنیا کے اندر فتنہ و فساد بپا کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو ایسے لوگوں کی یہ وصف ہوتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں بیان کیا کہ پہلے نمبر پر یہ زمین میں فساد بپا کرتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یعنی اصلاح کے نام پر لوگوں کے ساتھ خیر خائی کے پردے میں آ کر فساد بپا کرتے ہیں، اصلاح کے نام پر فساد مچاتے ہیں، لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ ان کا دوسرا وصف ہے. تیسرا وصف یہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا کے اندر عفت اور پاک دامنی کا رواج ختم کرنے کے لیے، لوگوں کے اخلاق کو برباد کرنے کے لیے فحاشی پھیلاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے گھروں میں فحاشی پیدا کر دیں، مومنوں کے اندر فحاشی کو رواج دے دیں. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ ایسے لوگوں کو جانتا ہے اگرچہ تم نہیں جانتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانتا ہے. اسی طرح یہ فتنہ پرور لوگ، ان کا کام لگائی بجھائی ہوتا ہے، اور ان کو ڈیوٹی ملے نہ ملے، دیہاڑی لگے نہ لگے، ان کا کام ہو نہ ہو، لیکن جس دن وہ دو بندوں کو آپس میں لڑا لیں، میاں بیوی کو آپس میں دور کر دیں، گھروں کے اندر فساد بپا کر دیں، گھروں کے امن و سکون کو تباہ و برباد کر دیں، پھر ان کو بڑا اطمینان ہوتا ہے بھی ہمارا کام ہو گیا. اور ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو ایک آدمی نے کہا، ایک آدمی کے بارے میں بتایا کہ فلاں آدمی لگائی بجھائی کا کام کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کو پہنچاتا ہے، پھر اس کی سنتا ہے، اس کو پہنچاتا ہے، اور پھر دونوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے. تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جا سکے گا. اس کی بات سن کر اس کو پہنچانے والا، اس کی سن کر اس کو پہنچانے والا، یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ یہ لوگوں کے امن و سکون کو برباد کرتا ہے. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگ دوسروں پر ظلم و ستم کرتے، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتے، ان کی پگڑیاں اچھالتے اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صنفان من اہل النار لم اراہما، دو قسم کے لوگ پکے جہنمی ہیں، آج ان کو میں نہیں دیکھ رہا، یعنی بعد میں پیدا ہوں گے، بعد میں آئیں گے. ان میں سے قوم معہم سیات کا اذناب البقر، ایسے لوگ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہیں بیلوں کی دموں کی طرح، ہاتھوں میں کوڑے پکڑے ہوئے، یضربون بہ الناس، لوگوں کو مارتے، اس کو مارا، اس کو پچھاڑا، اس کی جائیداد پہ قبضہ کیا، اس کی پگڑی اچھالی، اس کی توہین کی، اس کی بے عزتی کی. فرمایا دوسری قسم کی وہ عورتیں ہیں نساء کاسیات عاریات، وہ خواتین جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ معلوم ہوتی ہیں، ممیلات مائلات،
خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی، بناؤ سنگار کر کے بازاروں میں نکلتی۔ رؤوسہن، سر پہ انہوں نے اس طرح کے جوڑے بنائے ہوئے، کاسنمۃ البخت المائلہ، جس طرح بختی اونٹنیوں کی کوہانے ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ لوگ لا يدخلون الجنہ، یہ جنت میں نہیں جا سکیں گے، ولا یجدنا ریحہا، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گے۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی خوشبو تو بڑے دور دراز سے آنا شروع ہو جائے گی، 500 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہوگی، لیکن ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہر قسم کی شر سے خود کو بھی بچانا چاہیے، شر کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے، شر کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خیر کے دروازے ان کو کھولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر کے لیے مفتاح بنائے، شر کے لیے مغلاق بنائے، بند کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہم زندہ رہیں اپنے ساتھ بھی، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی، عامت المسلمین کے ساتھ بھی ہم خیر خواہی کریں، اور ایسی خیر خواہی جو ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ایک دعا کی اپیل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صاحب السمو امیر البلاد الشیخ نواف احمد الجابر الصبا حفظہ اللہ بیمار ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اشفہ ویمن علیہ، اللہم اشفہ بشفائک وداوہ بدوائک، اللہم من علیہ، اللہم من علیہ بالشفاء العاجل وعدم لہ الصحۃ والعافیہ۔ اسی طرح جتنے باقی مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ہمارے بھائی مبین صاحب کی بہن پچھلے دنوں وفات پا چکی ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں، اللہ ان کو بھی اور باقی ان کے تمام خاندان کو، تمام لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی غزہ وفی فلسطین، اللہم انصرہم نصرا معززا، اللہم انصرہم نصرا معزرا، یا حی یا قیوم یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم اجعلنا مفاتیح للخیر مغالیق للشر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر لیں۔